رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ 219 219 سے اقول سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں۔ خمر ہر وہ چیز جو آپ کی عقل پر، جسے کہتے ہیں کہ عقل کے اوپر آ جائے، عقل کے اوپر اپنا سایہ ڈال دے، ٹھیک ہے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہے جیسے سورۃ نور میں بھی خمر کا آتا ہے، دوپٹے کو بھی کہتے ہیں نا، ڈھانپ لینے کا، جو آپ کے اوپر آپ کو ڈھانپ لے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے تو وہ خمر ہے۔ اور ظاہر اس کا سینس دیکھا جائے گا، جو آپ کی عزت کو، آپ کی جسے کہتے ہیں کہ زینت کو ڈھانپ لے تو وہ خمر ہے، اور جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے تو وہ پھر خمر شراب ہے۔ والمیسر اور جوئے۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں بھی یسر اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی، اور آسانی سے آنے والے منی کو جوا کہا جاتا ہے۔ بغیر آپ نے کچھ ہاتھ پہ ہلائے نہیں، کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی، اور آپ کو وہ صرف آپ نے جوا کھیلنا، یعنی کہ کیا ہوتا ہے اس میں پیسے لگاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں جوئے کے بھی، تو وہ بس پیسے کے اوپر سمجھو پیسے کمانے والی بات ہو گئی۔ تو والمیسر اور جوئے کے کل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں، یعنی تسنیہ ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیرن بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے، ان دونوں کے فائدے سے، ان دونوں کے نفع سے، تسنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو ظاہر اس زمانے میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں، پہلے سے چلی آ رہی تھیں، تو اسلام اس کو حرام قرار دینے جا رہا تھا، تو سوال اٹھ رہا تھا معاشرے میں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا۔ اچھا سوال جب ہی اٹھتا ہے نا جب کسی کے دل میں یہ ایک ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا تھا نا کہ خیر آپ کے دل میں ان بلٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اس طرح سے شر کو بھی ان بلٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ کو ایک نارمل انسان کو بھی پتہ ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا سوال کرنا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ آپ نے اتنی چیزوں کے بارے میں تو بتا دیا، شریعت یہ کہتی ہے، تو اب بتائیے کہ آپ دیکھیں سوال لوگ اٹھا رہے ہیں، معاشرہ اٹھا رہے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو معاشرے میں سوسائٹی اٹھائی جا رہی ہے، سوسائٹی میں اٹھائے جانے والے سوال کا یہاں پہ قرآن ذکر کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ نشے کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیا یہ حرام ہے، حلال ہے، کیا ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں کو مثلاً آپ دیکھیں کچھ کہتے ہیں کہ میڈیسنس میں خمر یوز ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی ہوتا ہوگا، کوئی آئی ڈونٹ نو واٹ، شریعت تو کہتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی ہو سکتا ہے اس میں میڈیسن والے کہہ دیں۔ اسی طرح سے میسر جس کو جوئے کی عادت ہے اور جس کو جوا جیتنا آتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کا جو جوئے کے حساب سے لکی ہے، تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ جوئے میں میرے لیے تو فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک انداز سے معاشرے کی، سوسائٹی کی ایک تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے، کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں لوگوں میں۔ اب آپ دیکھیں الناس، عام پبلک کی بات کی ہے، مومنین کی بات نہیں آ رہی، مومنین کو اس میں کبھی فائدہ نہیں نظر آئے گا، مومنین کے فائدہ نہیں ہے۔ الناس میں آپ دیکھیں پوری کائنات کے لوگ آ گئے، اور وہ ظاہر ہے کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہے نا عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے الناس کا لفظ ٹپیکل آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں، کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے کہ نہیں اس میں فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ دین کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، وہ ایمان کی حالت میں اس کے فائدے نقصان کو نہیں دیکھ رہے۔ جب ایمان کی حالت میں ہم کسی چیز کے فائدے نقصان کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہمارا اس کا لینے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، لیکن جب ہم عام پبلک کے انداز میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کا لینے کا انداز ہو تو اور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اسمہما
ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہاں گناہ اور کہاں یہ کہ فائدہ. ٹھیک ہے نا, دو الگ الگ چیزیں. گناہ کیا چیز ہے؟ جو اللہ کی نظر میں بری چیز ہے. ٹھیک ہے. اور فائدہ کیا چیز ہے؟ جو دنیا کی نظر میں, اس کی اپنی نظر میں کوئی چیز فائدہ مند ہے. کمپیریزن دیکھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں کمپیریزن کو, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی فائدے ہوں, مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ نافرمانی یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, تو پھر اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر جو اس کا گناہ تمہیں ملے گا وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا. فائدہ تو تھوڑی دیر کا ہوگا, مگر جو گناہ تمہیں ملنے والا ہے, جو آخرت پہ تم بھگتو گے, تو وہ جو ہے نا, وہ اس کا جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے. کتنا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا, آپ انداز کو, قرآن پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا, قرآن جو سمجھنے کا انداز ہے نا, وہ بڑا ہی کوئی فیسنیٹ کر دیتا ہے انسان کو, ریئلی فیسنیٹنگ نا. تو بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا. بس اتنی سی بات کہہ کے, اور آگے الگ بات, جو سمجھنے والا ہے وہ یہیں پہ سمجھ جائے گا, اور جس کو نہیں سمجھنا, جس کو نہیں ماننا, اس کے سامنے ایک پوری تقریر رکھ دیں گے نا جوئے کے متعلق اور شراب کے متعلق کہ اس کے اتنے نقصان ہے, اس کے, تو وہ پھر بھی نہیں سمجھے. سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے, یہ گناہ ہے, کبائر گناہ ہے, تو پھر کیوں کرے انسانوں کا. جس کا اللہ سے لنک ہوگا, جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہوگا نا, تو وہ تو اس کو چھوٹا ہی سمجھے گا کہ بھئی یہ چیز میرے لیے تو امپورٹنٹ نہیں ہے, چھوڑ دو بھائی. ٹھیک ہے نا, یہ چیز اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بھائی, اللہ سے ڈر لگتا ہے. جو اللہ کو بڑا سمجھے گا نا, تو اس کے لیے چھوڑنا منٹوں کا کام ہے اس چیز کو. لیکن جو اللہ کی ویلیو کو نہیں سمجھتا, تو پھر تو وہ سارے گناہ اس سے کروا لیں آپ. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ سوال بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ سوسائٹی سے. وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا کچھ وہ خرچ کریں. ماذا, کیا کچھ, ينفقون, وہ خرچ کریں. تو اس کا جواب کتنا ایک لفظ میں دے دیا ہے, کل الافوا, جو بھی ضرورت سے زائد ہے. اف کہتے ہیں معافی کے لیے بھی یہی روٹ ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو بدلہ ہوتا ہے, تو معافی تو ضرورت سے زائد ہی ہوئی نا. یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو قصاص ہوتا ہے نا, دیت بھی ہوتی ہے نا قانون. لیکن اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا, تو آپ نے اس کی بھی ضرورت سے زائد اور اپنی بھی ضرورت سے زائد چیز کی. سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ کو سمجھ رہے ہیں آپ, لفظ کے حیت کو سمجھ رہے ہیں, کہ بنتا نہیں تھا اس کا, نہ آپ کا بنتا تھا. بھئی آپ بھی کی دیت لے سکتے تھے, قصاص لے سکتے تھے, اس کو بھی دینی پڑتی ہے, اس کا قانون ہے. لیکن معافی دے دی تو آپ نے محسنین والا رول پلے کر دیا. وہ تو اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیں کل الافوا, جو بھی معافی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز, خرچ کی معافی. ٹھیک ہے نا. بھئی ایک تو آپ کے ہیں ضرورت کے خرچ, نان نفقہ. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نان نفقہ اٹھا کے ہم جو ہے نا کر دیں, صدقہ کر دیں. نان نفقے کی معافی نہیں ہے نا, صحیح ہے نا. اسی طرح سے آپ کے گھر کے لوگ ہیں, ماں باپ ہو سکتے ہیں, بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے گھر کے اپنے اخراجات ہیں ظاہر ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں ان کو نکال کے الافوا, زیادہ جو بھی ان کو فرائض کو نکال کر جو معافی کی صورت آ جاتی ہے, کہ جن پہ آپ اگر خرچ کریں تو صحیح ہے, نہیں کریں تو بھی معافی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ پہ وہ لازم تو نہیں نا کہ محلے پڑوس پہ بھی آپ خرچ کریں. ٹھیک ہے نا. تو جو افواہ میں جو چیز آ جائے گی نا, جو زائد میں, جن کی آپ اگر خرچ کر دیں تو اچھی بات ہے, نہیں خرچ کریں تو وہ افواہ میں آ جاتی ہے, وہ معافی کی صورت میں آ جاتی ہے. تو وہ آپ نے خرچ کرنا ہے جو صلہ رحمی یہ کام ہے, یا جو ویلفیئر ورک ہے, ان میں آپ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ جو بھی افواہ, جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. کذالک, اسی طرح یبین, بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ, لکم, تمہارے لیے, الآیات, آیات, لعلکم, تاکہ تم, شاید کہ تم, تتفکرون, تاکہ تم جو ہے غور و فکر کرو, تم غور و فکر کرو. پھر دنیا میں, والآخرتی, اور آخرت میں, وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الیتامیٰ, یتیموں کے بارے میں. کل, کہہ دیجئے, اصلاح کرنا, لہم, ان کی, خیر, بہتر ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ, اور اگر, تُخَالِطُوهُمْ, اگر تم ملا لو, خلط, خالام تو اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکس کر لینا.
تم اگر ملا لو، غلط ملت کرنا آتا ہے نا، اس کا پہلے بھی آپ پڑھ جاؤ، فاخوانکم، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے والے کو، مفسد کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، یعنی کون فساد کرتا ہے اور کون اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولو، اور اگر شاء، چاہتا، اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَکُم، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، اِنَّا، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اب ایک چیز اور آ گئی، وہ یہ کہ وہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ بھئی یتیم تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یعنی تربیت میں ان کی اصلاح کرتے رہو. اب کیا ہوتا تھا کہ یتیم زیر کفالت ہوتے تھے، یتیم خانے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ہر گھر ہی یتیم خانہ ہوتا تھا. جب معاشرے میں یتیم خانے نہیں ہوتے اور معاشرے کی اتنی اچھی تربیت ہو چکی ہو تو پھر وہ ہر گھرانہ یتیم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ گھر وہ پسند ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو، جہاں پہ یتیم کو کھانا کھلایا جا رہا ہو. تو یہ بات تو سب کو پتہ تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ تو سب سے زیادہ حق بات ہوتی ہے، اور ان کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کے ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، تو وہ فوراً عمل کرتے تھے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ یقین جو ہے متزلزل ہوئے ہوئے ہیں نا، اور اگر ہیں تو ہم کہتے نہیں، ہم نے کیونکہ دنیا میں اپنی جنت بنا لی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بات کا بعد میں دیکھیں گے. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یتیموں کو وہ ویلیو، وہ عزت نہیں دی جاتی جو اس معاشرے میں دی جاتی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہاں یتیم پرورش پاتے تھے، ان کے گھروں میں پرورش پاتے تھے، ان کے کچھ مال اموال بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا کھانا الگ کریں یا ان کا ملا دیں یا کیا کریں. ہم ان کی ظاہر کھانا گھر میں کھا رہے ہیں، اور ظاہر جو اس سے پتہ ہی چلتا ہے بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ جو پال رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت امیر نہیں ہے، جو پال رہے ہیں وہ بھی بہت امیر نہیں ہے. اس لیے ان کے کھانے میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کا اتنا نہیں بن رہا کہ وہ ان کو ویسے ہی دے دیں، ان کو ان کے رزق میں سے کچھ نہ کچھ لینا پڑ رہا ہے یتیموں کے رزق میں سے، تاکہ ان کو کھانا اچھا کھلا سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ الگ ہو اور ان کا اسٹینڈرڈ الگ. مثلا وہ مال فروٹ بھی برداشت کر سکتے ہوں، یتیموں کا مال اتنا ہو اور ان کا شاید اسٹینڈرڈ اتنا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سوال کیا آ رہا ہے معاشرے سے کہ بھئی ہم ان کا کھانا پینا الگ کریں یا کیا کریں، کس طرح سے کریں ہم ان کا نا. کیونکہ پیچھے وہ ان کو جب پال رہے تھے تو ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ فی بطونہم وہ آگ بھر رہے ہیں، تو ان کو یہ اس آگ کو فزیکلی محسوس کرتے تھے نا. ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، پھر بیماریوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، تو ہم ابھی سوال کر لیتے ہیں. سوال یہ ان کا تھا کہ بھئی ان کا کھانا پینا الگ کریں، کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ملا لو تو بھائی ہیں تمہارے، یعنی الگ الگ کیا کھانے ہیں، الگ الگ کیا تم کھانے بناؤ گے، پہلے اس کا سالن بن رہا ہے پھر اس کا بن رہا ہے، تو الگ الگ کیا، تمہارے بھائی ہیں تم کر لو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی بات کر دی کہ جانتا ہے کون فساد کرتا ہے، یعلم المفسد من المصلح، یعنی مسلم میں سے، یعنی اصلاح کرنے والے میں سے فساد کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی تم یہ نہیں کرو گے کہ ملانے کے بعد کہ تم زیادہ اچھا کھانا اپنی طرف لے لو. آپ دیکھ کتنی باریک بینی سے اصلاح کی جا رہی ہے معاشرے کی، یا ان کو کم دو اور خود جو ہے وہ زیادہ کھا لو، یا ان کے اس میں اپنا پورشن کم کر دو، ان کا زیادہ پیسہ ملا لو. تو یہ سب چیزیں فساد میں آ جاتی ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ تم بناؤ گے تو ایک ہی دیگچے میں، مگر اللہ تعالیٰ اس میں سے جانتا ہے کہ کون فساد کی نیت سے اس کو پکا رہا ہے اور کھلا رہا ہے اور کون جو ہے اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ساری بات کہاں جاتی ہے؟ نیتوں پہ، کس نیت سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں بھی ڈال دیتا، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں بھائی الگ الگ پکاؤ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. پھر آگے نکاح کا معاملہ، ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو المشرکات، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں. ولا امتن، البتہ لونڈی، ولا امتن البتہ لونڈی، اماں جو ہے وہ لونڈی کو کہتے ہیں. مومنتن، مومنہ، خیر بہتر ہے،
من مشرکات مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ آجب وہ اچھی لگے تمہیں. میں نے ابھی پیچھے اس کا بتایا ہے، عجبا یہ لوگ پازیٹیو وے میں لیتے تھے، یونیک لگے تمہیں، یہ اچھی لگے. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات وہ ڈفرینٹ لگ رہی ہوتی ہیں. والا اور نہ تن کی ہو تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ کہ یعنی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یومنو وہ ایمان لائیں. والا عبد البتہ غلام مومن ہیں، مومن جو ہیں خیر بہتر ہیں من مشرکین مشرک مرد سے. ولو اور اگرچہ عجبکم تمہیں اچھے لگیں وہ، اولئک یہی لوگ یدعون جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف. بسم اللہ. واللہ یعنی یہ لوگ کہ تمہیں بلاتے ہیں مشرک کدھر بلاتے ہیں، تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں کدھر بلاتا ہے، یدعو وہ بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، اور کس طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، باذنہ اپنے اذن کے ساتھ. یعنی اس میں کسی اور کا معاملہ ساتھ نہیں ہے، بس اپنی حکم سے اپنی اذن سے بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے آیاتی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں، کل کہہ دیجیے ہوا اذن و اذیت ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو النساء عورتوں سے بالمحیض اور حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فآتوہن تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم امر دیا ہے حکم دیا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ نے، انا بے شک اللہ تعالیٰ یحب وہ محبت رکھتا ہے، وہ پسند کرتا ہے توابین کو یعنی توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور وہ محبت رکھتا ہے المطہرین پاک صاف رہنے والوں کو. نساؤکم عورتیں تمہاری حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو تو آؤ، حرثکم حرث روٹ ورڈ ہاراسا ٹھیک ہے کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاتو تو آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اور ڈرو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقو ہو اس سے ملاقات کرنے والے ہو. ملاقو میں روٹ ورڈ لکھا کا ہے. وبشر اور خوشخبری دے دیجیے المومنین مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، ولا اور نہ تعجلوا تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضتاً آڑ. ٹھیک ہے عرض کہتے ہیں یا عرض کہتے ہیں آڑ کو، لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرؤ تم نیکی کرو گے، یعنی قسموں کا آڑ بنانا گیا کہ نہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا اور تم تقویٰ کرو گے، وتصلحوا اور تم صلح کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، علیم علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ قسموں کا معاملہ آ گیا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، قسم کھا لیتے تھے، اللہ قسمیں کھا لیتے تھے، تو پھر اس سے روکا گیا کہ وہ ایسی قسمیں نہیں بناؤ، ایسی قسمیں نہیں کھاؤ کہ تم نہ نیکی کرو گے، نہ تم تقویٰ کرو گے، نہ تم صلح کراؤ گے لوگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، تو لو قسم کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لا یؤاخذکم نہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ باللغو ساتھ لغو یعنی لغو قسم کی، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور حلیم بہت بخشنے والا بہت حلم والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ایسی جھوٹی قسمیں، ایسی لغو قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ جو خیر پہ نہ ہو، جو کہ لغویات پہ ہو یا جو غلط کاموں پہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر کھا لی تو ان کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے.